السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوال و جواب اور یہ سوالات کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے وہ اس لیے تاکہ آپ کا اپنا سبق مضبوط ہو جاوے اور محفوظ ہو جاوے۔ تو باب اول کی پہلی فصل کے سوالات اس سے پہلے والے سبق میں آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج جو ہے دوسری فصل جو نون ساکن اور تنوین کے بیان میں ہے اس سے متعلق چند سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ نون ساکن کے ساتھ تنوین کے احکام کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ یعنی جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو ایسا لکھا رہتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ حرف آئے تو یہ حکم ہوگا۔ اس طرح نون ساکن کے ساتھ تنوین کو کیوں بیان کیا جاتا ہے جبکہ نون ساکن الگ ہے اور تنوین الگ ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نون ساکن اور تنوین ایک تو نہیں ہے، ورنہ پہلا سوال جو آپ سے کیا گیا کہ نون ساکن اور تنوین کے احکام ایک ساتھ جو ہے کیوں بیان کیے جاتے ہیں، یا نون ساکن کے ساتھ تنوین کو کیوں بیان کیا جاتا ہے، یہ سوال ہی نہ ہوتا۔ تو نون ساکن اور تنوین میں فرق ہے، تو کیا فرق ہے وہ آپ کو جو ہے بتلایا گیا تھا کہ نون ساکن اور تنوین میں 4 فرق ہیں، تو ان 4 فرقوں کو آپ تحریر کریں۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے احکام ہیں؟ آپ کتاب دیکھیں گے تو فوراً جو ہے آپ کو جواب مل جائے گا۔ اگلا سوال ہے چوتھا نمبر کہ اظہار، ادغام، قلب اور اخفاء کی تعریف کریں۔ یعنی اظہار کا لغوی معنی کیا ہے، ادغام، قلب اور اخفاء کا لغوی معنی کیا ہے، اسی طرح سے اظہار کا اصطلاحی، ادغام کا اصطلاحی، قلب اور اخفاء کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی ان کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ قلب اور اقلاب میں کوئی فرق ہے؟ کہیں پر جو ہے اظہار، ادغام، اقلاب بیان کیا جاتا ہے تو کہیں جو ہے اظہار، ادغام، قلب، جیسا کہ مصنف کتاب صاحب فوائد مکیہ نے قلب ہی ذکر کیا ہے۔ تو قلب اور اقلاب میں کوئی فرق ہے کیا؟ اگر ہے تو کیا فرق ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں، جب 2 لفظ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ 6 نمبر کا سوال ہے کہ اس نون ساکن اور تنوین کا اظہار کتنے حرفوں میں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ کتنے حرفوں میں ہوتا ہے یہ ایک جز ہے، دوسرا جز ہے کہ کتنے کب ہوتا ہے۔ 7واں سوال ہے کہ حروف حلقی کے آنے پر جو اظہار ہوتا ہے اس اظہار کو کیا کہا جاتا ہے؟ اظہار کی کئی قسمیں ہیں، اظہار کے کئی نام ہیں، تو اس اظہار کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگلا سوال ہے ہر حرف سے اظہار حلقی کی کم از کم 2 مثالیں تحریر کریں۔ اظہار حلقی کے جتنے حروف ہیں 5، 6، 8، 10 جتنے بھی آپ بیان کریں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ فلاں حرف میں تھا تو ان حرفوں کی کم سے کم 2 مثالیں آپ ضرور تحریر کریں۔ کیا اظہار کی کوئی اور قسم بھی اس فصل میں بیان کی گئی ہے؟ اگر ہے تو اس کا نام تحریر کریں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل میں اظہار کی ایک قسم اور بیان کی ہے، اس کا نام تحریر آپ کو کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے 10 نمبر کا کہ نون ساکن اور تنوین کا ادغام کتنے حرفوں میں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ ادغام کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ یعنی یہاں پر مصنف نے ادغام کی جو قسمیں ذکر کی ہیں وہ بتلانے آپ کو، ورنہ بالتفصیل ادغام کی کئی اعتبار سے بہت سی قسمیں ہو جائیں گی۔ یہاں پر ادغام کی کتنی قسمیں اور کون سی قسمیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں وہ صرف آپ کو لکھنا ہے۔
ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ کسے کہتے ہیں؟ ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ کسے کہا جاتا ہے؟ ادغام بالغنہ کتنے اور کون کون سے حرفوں میں ہوتا ہے؟ یعنی ادغام جو ہے کئی حرفوں میں ہوتا ہے، تو اس میں سے کچھ حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوتا ہے اور کچھ حرفوں میں جو ہے ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ادغام بالغنہ کتنے اور کون کون سے حرفوں میں ہوتا ہے، ادغام بلا غنہ کون کون سے حرفوں میں ہوتا ہے۔ لام اور را کے متعلق بھی ادغام کا قاعدہ ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں جو ہے ایک سوال یہ ہے کہ کیا لام اور را میں ادغام بالغنہ بھی ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات آپ کا جواب جو ہے ہاں اور نہیں سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد سوال ہوگا کہ نون ساکن کے بعد لام اور را میں ادغام بالغنہ کی کیا شرط ہے؟ یعنی اس جواب سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لام اور را میں 15واں سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لام اور را کے اندر ادغام بالغنہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سوال اگلا یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد لام اور را میں ادغام بالغنہ ہونے کی کیا شرط ہے؟ اگلا سوال ہے کہ دنیا، قنوان، صنوان، بنیان، 4 لفظ ہیں یہ، دنیا، قنوان، بنیان، صنوان میں ادغام ہوگا یا نہیں؟ جواب جو آپ کا ہو۔ اگلا سوال ہے کہ ان مذکورہ مثالوں میں ادغام نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب جو ہے اس کا سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو اب اس پہ سوال یہ ہے کہ ان مذکورہ مثالوں میں ادغام نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہاں ادغام نہیں ہوتا تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ ان مذکورہ کلمات یعنی دنیا، قنوان، صنوان اور بنیان میں ان مذکورہ کلمات میں اگر ادغام نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ادغام نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں؟ اخفا کریں گے، اقلاب کریں گے، اظہار کریں گے، کیا کریں گے؟ اگلا سوال ہے اس اظہار کو کیا کہتے ہیں؟ جواب آپ دیں گے تو پھر اس پہ جو ہے سوال ہوگا کہ اس اظہار کو کیا کہتے ہیں۔ پھر اس پہ سوال ہے کہ اس اظہار کو اظہار مطلق کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو جو ہے جب سوالات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا جب ہی کہا تھا میں نے کہ اگلا سوال جو ہے پچھلے سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے، جب آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کا سوال جو ہے جواب کے ساتھ مل جا سکتا ہے۔ تو اس اظہار کو اظہار مطلق کیوں کہا جاتا ہے؟ اگلا سوال 22 نمبر ہے کہ نون ساکن اور تنوین کا اقلاب کتنے حرفوں میں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کا اقلاب جو تیسرا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا، تو کتنے حرفوں میں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ اسی طرح سے کم از کم اقلاب کی دو مثالیں پیش کریں۔ اس اقلاب کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کن الفاظ میں بیان کیا ہے؟ قاعدہ جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے تو اقلاب یا قلب کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو جو ہے کسی دوسرے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ تو وہ سوال ہے آپ سے کہ اس اقلاب کو مصنف نے کن الفاظ میں بیان کیا ہے؟ آپ کتاب دیکھیں گے تو فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ نون ساکن اور تنوین کا اخفا کتنے حرفوں میں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کا اخفا 3 قاعدے آپ کے آ چکے ہیں، اظہار، ادغام اور اقلاب یا قلب۔ چوتھا قاعدہ اخفا کا ہے، تو نون ساکن اور تنوین کا اخفا کتنے حرفوں میں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ اگلا سوال ہے کہ اس اخفا کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اخفا کی کئی قسمیں ہیں، تو اس اخفا کو جو نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا جاتا ہے اس اخفا کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی اخفا
نون ساکن اور تنوین کا کتنے حرفوں میں ہوتا ہے، یہ تو ایک الگ سوال ہے جو 25 نمبر پہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس اخفا کا نام کیا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے۔ اس اخفا کی کم از کم 4 مثالیں بیان کریں، اس لیے کہ یہ جو اخفا ہوتا ہے یہ اخفا جو ہے بہت سی صورتوں میں ہوتا ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، تو اس لیے جو ہے اس میں کم از کم 4 مثالیں آپ سے پوچھی گئی ہیں۔ اب اس میں آپ یہ کریں گے کہ ایک مثال نون ساکن کی دیں اور 3 مثال جو ہے تنوین کی دیں، اس طرح سے کہ ایک نون ساکن کی اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد 2 زبر کی تنوین، 2 زیر کی تنوین اور 2 پیش کی تنوین کی، اس طرح سے 4 مثالیں 4 طرح کی ہو جائیں گی۔ حروف اخفا چونکہ حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ ہیں، ان حروف کو یاد کرنے کے لیے ایک شعر جو ہے آپ کو تشریح کے اندر بتلایا گیا تھا، اگر وہ شعر آپ کو یاد ہو تو وہ آپ تحریر کریں۔ اب اگلا سوال جو ہے 29، 30، 31 اور 32، 33 نمبر کا جو سوال ہے، یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس سوال کو حل کرنے سے آپ کو نون ساکن اور تنوین کی تمام مثالیں اور تمام قاعدے مثالوں کے ساتھ جو ہے آپ کو ازبر ہو سکتے ہیں، اور جتنی زیادہ مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی اتنا ہی جو ہے قاعدے کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے سوال یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے اظہار حلقی کی کل کتنی مثالیں بنتی ہیں، اور یہ تو آپ عدد میں لکھ دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ اور آپ بڑھا لیجئے کہ کیوں بنتی ہیں، یعنی اس کی صورت واقعہ کیا ہوگی، اس طرح سے فلاں اتنی مثالیں کیوں بن رہی ہیں۔ ہر سوال میں اس طرح کا اضافہ کر لیجئے جو اگلا سوال آ رہا ہے۔ مجموعی اعتبار سے ادغام بالغنہ کی کل کتنی مثالیں بنتی ہیں، اسی طرح سے مجموعی اعتبار سے ادغام بلا غنہ کی کتنی مثالیں بنتی ہیں۔ 32 نمبر کا سوال ہے کہ مجموعی اعتبار سے اقلاب کی کل کتنی مثالیں بنتی ہیں۔ اگلا سوال کہ مجموعی اعتبار سے اخفا کی کل کتنی مثالیں بنتی ہیں۔ نوٹ لگا دیا گیا ہے کہ سوال نمبر 29، 30، 31، 32 اور 33 اگر توجہ سے حل کر لیں تو آپ کا بہت فائدہ ہوگا، اور فائدہ یہی ہوگا آپ کا کہ آپ کو جو ہے اظہار، ادغام، قلب اور اخفا کی اتنی ساری مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی اگر آپ نے اس کو توجہ سے حل کیا، کہ آپ کو یہ چاروں قاعدے اظہار، ادغام، قلب، اخفا کے چاروں قاعدے جو ہے ازبر ہو جائیں گے۔ امید کہ آپ اس پر توجہ دیں گے۔ اسی پر آج کا سبق ختم کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ باب دوم کی یعنی دوسرے باب کی فصل اول اور فصل دوم یعنی دوسری فصل اور پہلی فصل جو ہے یہ دونوں فصلیں تفصیل کے ساتھ اور سوالات کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر تیسری فصل سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔